بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ایک مرتبہ پھر جامع السنن الترمذی کے ابواب الاطعمۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور درس کے ساتھ اللہ جل شانہ نے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع مرحمت فرمایا۔ آج ہمارا سبق نمبر 25 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ باب ما جاء فی اکل الدباء، یہ باب ہے کدو کھانے کے بارے میں۔ وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن معاوية بن صالح عن أبي طالوت قال دخلت على أنس بن مالك وهو يأكل القرع۔ ہمیں روایت کی قتیبہ ابن سعید نے، انہوں نے لیث نے روایت کی معاویہ ابن صالح سے، انہوں نے روایت کی ابی طالوت سے۔ ابی طالوت نے فرمایا کہ میں ایک دن حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، وَهُوَ يَأْكُلُ الْقَرْعَ، اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کدو کھا رہے تھے۔ وَهُوَ يَقُولُ، اور وہ اس حال میں فرما رہے تھے، یا لکی شجرتن ما احبک الی لحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکی، کہ اے وہ سبزی، تو مجھے کتنی محبوب ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے جو تیرے ساتھ تھی۔ یعنی میں اگر تجھے اتنی شوق اور رغبت کے ساتھ کھا رہا ہوں اور تجھ سے میری اتنی محبت ہے، تو یہ اس وجہ سے ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھ سے محبت تھی۔ وفي الباب عن حکیم ابن جابر عن ابیہ، هذا حدیث غریب من هذا الوجہ، اس باب میں حکیم ابن جابر اپنے والد سے نقل کرتے ہیں، ایک روایت ان سے مروی ہے، یہ حدیث غریب ہے اس سند کے اس راستے سے۔ وبه قال حدثنا محمد بن میمون المکی قال حدثنا سفیان بن عیینہ قال حدثني مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابی طلحة عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال۔ محمد بن میمون المکی روایت کرتے ہیں سفیان بن عیینہ سے، سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں کہ مجھے روایت کی مالک نے روایت کی اسحاق بن عبداللہ ابن ابی طلحہ سے، انہوں نے روایت کی انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتتبع فی الصحفۃ یعنی الدباء فلا ازال احبہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ برتن میں یعنی پلیٹ میں کدو کے ٹکڑے تلاش کر رہے تھے، تو مجھے اسی دن سے اس کے ساتھ محبت ہونے لگی۔ هذا حدیث حسن صحیح وقد روی هذا الحدیث من غیر وجہ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حدیث حسن صحیح ہے اور یہ روایت نقل ہے کئی طریقوں سے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے، اس سند کے علاوہ یعنی دوسرے سندات کے ساتھ بھی ان سے مروی ہے۔ اس باب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کی سبزی کا ذکر ہے۔ کدو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ کھانوں میں شمار ہوتا تھا، لیکن یہ بات ذہن نشین رہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ہی اسے تناول فرماتے رہتے تھے۔ یہ تو بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا، لیکن جب صحابہ کرام دیکھ لیتے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چیز پسند ہے، تو صحابہ کرام کو اس سے غیر اختیاری طور پر عشق اور محبت ہو جاتی، جیسے کہ وہ شاعر کہتا ہے، حب الحبیب
حبیب الحبیب حبیب، کہ محبوب کا محبوب وہ محبوب ہوتا ہے۔ تو یہ اسی طرح ہی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو بھی تھوڑی سی توجہ دے کر اس کے لیے اظہار پسندیدگی فرما دیتے تو بس صحابہ کرام کو اس سے عشق اور محبت ہو جاتی۔ تو یہاں پر بھی یہ اس روایت میں بھی ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاش کی۔ یہ دوسری روایت میں جو انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یتتبع فی الصحفۃ یعنی الدباء، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کدو کے ٹکڑے تلاش کر رہے تھے۔ تو یہ بھی اسی قبیل سے ہے کہ صحابہ کرام نے چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہاں پر انس رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو اسی وجہ سے وہ اس پہلی روایت میں کدو کو مخاطب کر کے فرما رہے تھے کہ مجھے تجھ سے محبت اس لیے ہے کہ تو اللہ کی نبی کی پسندیدہ تھی۔ تو یہ بہت سارے صحابہ کرام کی زندگی وہ اسی سے معمور اور اسی سے سرسبز و شاداب تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی چیز سے محبت کرتے ہوئے دیکھ لیتے تو پھر اس سے ان کو عشق ہو جاتا۔ اب بھی یہ صوفیاء کرام بزرگان دین اس سبزی سے اس وجہ سے محبت رکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند تھی۔ الدباء، دبا یہ دو طرح کا ہوتا ہے، دو قسم ہے۔ ایک اس میں ہوتا ہے گول جو عام طور پر پایا جاتا ہے، اور ایک جو قسم اس کا ہوتا ہے وہ لمبا ہوتا ہے۔ تو یہ دو قسم اس کے پائے جاتی ہیں۔ اب یہاں پر یہ بات آ رہی ہے، ہم نے پڑھا کہ یتتبع فی الصحفۃ یعنی الدباء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس برتن میں کدو کے ٹکڑے تلاش کر رہے تھے۔ تو اس کی دو صورتیں بنتی ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنی جانب میں تلاش کر رہے تھے، کیونکہ دوسروں کے طرف ہاتھ بڑھانا خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ کل مما یلیکا، ما قبل میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اپنے سامنے سے کھاؤ، تو یہ اس کے موافق ہے۔ یا دوسری صورت اس کی یہ بن سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے برتن میں تمام کناروں پر اس کو تلاش کر رہے تھے۔ تو اس دوسری صورت پر پھر یہ اعتراض وارد ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی اپنے سامنے سے کھانے کی، تو پھر دوسروں کے سامنے ہاتھ کیوں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑھا رہے تھے اور اس برتن میں ہر جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تلاش کر رہے تھے۔ تو محدثین نے ان کا اس اعتراض کا جواب لکھا ہے کہ دیکھیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسرے کو منع کیا ہے تو اس لیے کہ بعض لوگوں کو دوسروں سے گن آتی ہے، ان کا اس کے سامنے سے اٹھانا کانا، تو یہ اس وجہ سے تھا منع کرنا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو صحابہ کرام کو عشق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کو وہ لوگ پیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون مبارک کو صحابہ کرام نے پیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی وہ لوگ زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے۔ اس طرح کا عشق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا یا اس طرح کا عمل یہ کیا۔ اور یہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور روایت میں پھر جو آتا ہے کہ میں نے پھر برتن میں ٹکڑے تلاش کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنے لگا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پسند تھا، تو میں اس ٹکڑوں کو تلاش کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی اس کو پیش کر دیتا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اکرام اور محبت کی وجہ سے دوسروں کے سامنے بھی کھانے کی چیز وہ رکھنی چاہیے۔ خلیفۃ المسلمین ہارون الرشید رحمۃ اللہ علیہ کا دربار ایک مرتبہ لگا ہوا تھا۔ امام ابو یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے قاضی القضات تھے، چیف جسٹس تھے۔ تو محفل میں کدو کے بارے میں تذکرہ ہوا، تو یہ حدیث پیش کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو پسند تھا۔ تو ہارون الرشید جو کہ ایک بہت ہی بڑا خلیفہ تھا، بہت وسیع سلطنت پر، یہاں تک کہ جب اس کی بادشاہت میں خلافت میں بادل آ جاتے تو وہ بادل کو کہتا کہ جہاں بھی چاہو برسو، تیری اس
برسنے کا فائدہ مجھے ہر صورت میں ہوگا. جیسے انگریزوں کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ان کی سلطنت میں، ان کی بادشاہت میں، ان کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا، یعنی اگر کسی ایک جگہ غروب ہو جاتا تو دوسری جگہ طلوع ہوتا. تو اسی طرح خلیفہ ہارون الرشید بھی تھا، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت وسیع خلافت سے، بادشاہت سے نوازا تھا. تو یہ بھی اسی طرح بادلوں کو کہتا کہ تو جہاں بھی برسے اس کا فائدہ مجھے ہی ہوگا، میری طرف اس زمینوں کا خراج آئے گا. تو بہرحال قاضی القضات امام ابو یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی بیٹے ہیں، خلیفہ ہارون الرشید بھی بیٹے تھے کہ ایک وزیر کے منہ سے نکلا کہ مجھے تو نہیں پسند کدو. یہ بات سن کر امام ابو یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ غصے میں آ گئے، طیش میں آ گئے، اور فوراً ہی حکم دیا النطع والسیف کہ کال بچاؤ، میں اس وزیر کا سر قلم کروں گا. یہ اس وقت کہا جاتا تھا جب جلاد کسی کی گردن اڑانے والا ہو. النطع اس بڑی کال کو کہا جاتا ہے جس کو زمین پر نیچے بچھا کر اس پر ریت ڈال دی جاتی اور اسی کے اوپر اس شخص کا، اس مجرم کا سر اتارا جاتا. خلیفہ ہارون الرشید وہ بھی قاضی امام ابو یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بالکل حیران اور پریشان خاموشی کی حالت میں کھڑے. تمام وزراء کے اوپر سکوت طاری ہو گیا، اور جس وزیر نے کہا تھا اس میں تو مانو بالکل خون ہی غائب ہو گیا. امام ابو یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے غصے میں کہا تیری جرت کیسی ہوئی کہ جو سبزی اللہ کے نبی کو پسند تھی تو نے یہ کیوں کہا کہ تجھے وہ پسند نہیں ہے؟ تیری گردن میں یہاں پر اتاروں گا. خلیفۃ المسلمین ہارون الرشید اور دوسرے وزراء امام ابو یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سمجھانے لگے، اس کی منتیں کرنے لگے کہ دیکھیے وزیر کا مقصد، وزیر موصوف کا مقصد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پسند ناپسند پر اعتراض کرنا نہیں تھا یا اس کی حقارت کرنی مقصود نہیں تھی، بلکہ اس نے ایک غیر اختیاری طور پر اپنی پسند کا وہ تذکرہ کیا، اور یہ اس میں کوئی عیب کی بات وہ نہیں تھی. تھوڑی دیر بعد پھر ان کا غصہ ان کی باتوں کی وجہ سے ٹھنڈا ہوا اور پھر اس کو چھوڑ دیا. تو بہرحال ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کی وجہ سے اب تک اور قیامت تک یہ کئی لوگوں کا پسندیدہ وہ ہے بھی، اور اس کے بہت سارے فوائد بھی لکھے گئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسند ہونے کی وجہ سے اللہ نے بہت سارے فوائد اس میں ڈالے ہیں کہ کدو بذات خود جلد ہضم ہو جاتا ہے، اور یہ خود بھی ہضم ہوتا ہے آسانی سے، بلکہ دوسری چیزوں کو بھی آسانی کے ساتھ ہضم کر دیتا ہے. عقل کو تیز اور دماغ کو قوت دیتا ہے. اگر بخار میں مبتلا شخص کو دیا جائے تو اسے آرام اور سکون ملتا ہے. اس کے علاوہ گرمی میں اگر استعمال کیا جائے تو سر درد ختم کرتا ہے، پیٹ کو نرم کرتا ہے، پیاس بجھاتا ہے، جگر کی گرمی کو دور کرتا ہے. بہت سارے فوائد علماء نے اس کے اطباء نے لکھے ہیں. جی بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف. باب ما جاء فی اکل الزیت، یہ باب ہے زیتون کے کھانے کے بارے میں. وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن زید بن اسلم عن ابیہ ان عمر بن الخطاب قال. یحییٰ ابن موسیٰ روایت کرتے ہیں عبد الرزاق سے، وہ معمر سے، وہ زید بن اسلم سے، وہ اپنے والد سے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلوا الزیت وادہنوا بہ فإنہ من شجرۃ مبارکۃ، کہ زیتون کھایا کرو اور اس زیتون کا تیل لگایا کرو کیونکہ بے شک وہ ایک بابرکت درخت سے ہے. ھذا حدیث لا نعرفه الا من حدیث عبد الرزاق عن معمر وكان عبد الرزاق یضطرب فی روایت ھذا الحدیث. ہم اس حدیث کو نہیں جانتے مگر صرف عبد الرزاق کی سند سے، وہ معمر سے اور وہ عبد الرزاق سے. عبد الرزاق اس حدیث کی روایت میں وہ مضطرب ہے، اضطراب کرتے ہیں. فربما ذکر فیہ عن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح کا ذکر کر دیتے ہیں. وربما رواہ علی الشک، اور کبھی اس کو علی الشک یعنی پہلے علی الیقین کا ذکر کرتے ہیں پھر علی الشک. فقال احسبہ عن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کے اوپر گمان کرتا ہوں کہ عمر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام سے سنا. وربما قال، اور کبھی کبھی اس طرح نقل کرتے ہیں عن زید بن اسلم عن ابیہ
عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی بیچ میں سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو حذف کر دیتے ہیں۔ وبه قال حدثنا ابو داود سلیمان بن معبد قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن زید بن اسلم عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوه ولم يذكر فيه عن عمر، یعنی اس میں پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذکر نہیں کرتے۔ وبه قال حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا ابو احمد الزبیری و ابو نعیم قال حدثنا سفیان عن عبد الله بن عیسی عن رجل يقال له عطاء من اہل شام عن ابی اسید قال، محمود بن غیلان نے ہمیں روایت کی، انہوں نے ابو احمد الزبیری سے، انہوں نے ابو نعیم سے، یہ دونوں حضرات ابو احمد الزبیری اور ابو نعیم یہ دونوں فرماتے ہیں کہ ہمیں روایت کی سفیان نے عبداللہ بن عیسیٰ سے، انہوں نے ایک شخص سے یقال له عطاء من اہل شام، جس کو عطا کہا جاتا تھا اہل شام میں سے، عطا نے ابو اسید سے، قال وہ فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلوا من الزیت وادہنوا به فإنه من شجرۃ مبارکۃ، زیتون کھاؤ اور اس کا تیل لگایا کرو کیونکہ بے شک یہ ایک مبارک درخت سے ہے۔ ھذا حدیث غریب من ھذا الوجہ انما نعرفه من حدیث عبداللہ ابن عیسیٰ، یہ حدیث اس سند کے ساتھ غریب ہے، اس کو ہم جانتے ہیں صرف عبداللہ ابن عیسیٰ کی سند کے ساتھ۔ اس باب میں زیتون اور اس کے استعمال اور اس کے فضائل کی طرف اشارہ ہے۔ زیتون کی فضیلت یہ کافی زیادہ ہے، پرانے زمانے سے یہ چلی آ رہی ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے نصیحت ناموں میں اکثر زیتون کے مثال دی ہیں۔ یہ ایک درخت ہے جو اکثر شام، فلسطین، ترکی، افریقہ، اسپین، الجزائر کے ممالک میں پایا جاتا ہے، اور تقریباً دنیا بھر میں تیل کی برآمد فرانس، یونان، اسپین اور ترکی سے ہوتی ہے۔ وہاں اس کے بڑے بڑے کارخانے ہیں اور وہی سے بند ڈبوں کے ذریعے سے دنیا بھر میں سپلائی اس کی ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ زیتون کے درخت اس کی عمر تقریباً 1000 سال تک ہوتی ہے اور یہ 40 سال کے بعد پھل دیتا ہے۔ محققین نے یہاں تک لکھا ہے کہ زیتون کا درخت قدیم ترین درخت ہے اور طوفان نوح کے بعد زمین پر نمودار ہونے والا سب سے پہلا درخت وہ یہی زیتون ہی کا تھا۔ زیتون کے بہت سارے فوائد ہیں اور اس کے فضیلت کے لیے یہ بات ہی کافی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھا ہے اور اس کو استعمال کیا، نہ صرف خود استعمال کیا بلکہ صحابہ کرام کو، مسلمانوں کو اس کے استعمال کا حکم دیا کہ یہ ایک بابرکت درخت سے ہے۔ اچھا جی، یہاں پر اس روایت کے بارے میں آیا کہ عبدالرزاق وکان عبدالرزاق یضطرب فی روایت ھذا الحدیث۔ یضطرب اضطراب کی اقسام، اضطراب دو طرح کا ہوتا ہے، ایک اضطراب سند میں پایا جاتا ہے اور ایک اضطراب فی المتن ہوتا ہے جو متن میں یعنی حدیث کے الفاظ وغیرہ میں ہوتا ہے۔ یہاں پر اضطراب یہ راوی کے حافظہ کے کمزور ہونے کی وجہ سے پیدا ہوا ہے اور اس لیے ایسی حدیث وہ ناقابل استدلال شمار ہوتی ہے۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ جب اضطراب ختم ہو جائے تو وہ بات اپنی جگہ پر برقرار اور قابل حجت رہے گی۔ اب روایت ھذا میں اضطراب اس طرح ہے کہ عبدالرزاق یہاں پر جیسے ذکر ہوا کہ کبھی یقین سے کہہ دیتے ہیں کہ عن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی گمان کے درجے میں، شک کے درجے میں کہہ دیتے ہیں احسبہ عن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور کبھی اس روایت کو ہی مرسل ذکر کر دیتے ہیں کہ زید ابن اسلم اور اس کے والد کی براہ راست نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کو مرسلا نقل کر دیتے ہیں۔ لیکن اس روایت کو باوجود اس کے اضطراب کے امام حاکم نے اس کو نقل کر کے فرمایا ہے کہ یہ روایت ہے صحیح ہے شیخین کے شرائط کے اوپر، یعنی جو امام بخاری اور امام مسلم کی شرائط ہے اس کے مطابق یہ روایت صحیح ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا درس تھا۔ انشاءاللہ العزیز اگلے سبق کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔